چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السواک. الفصل الاول. حدیث نمبر 376 عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا نشق على امتی لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. متفق جی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السواک، مسواک کا باب. تسوک یتسوک تسوکن باب استعمال ہوتا ہے مسواک کرنے کے بارے میں. یہ کوئی نئے طالب علم آئے ہیں؟ اچھا. 376 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء، مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو عشاء میں تاخیر کا حکم دیتا. وبالسواک عنہ وبالسواک عند کل صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. ہر نماز کے وقت مسواک ہے یا وضو کے وقت مسواک ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک نماز کے ٹائم پہ مسواک ہے. تبھی آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا عرب لوگ مسواک رکھتے ہیں اور نماز اقامت ہو رہی ہوتی ہے اور مسواک کر رہے ہوتے ہیں. تو اور حنفیہ کے نزدیک مسواک یہ عندہ کلی صلاتن کا مطلب عندہ وقتی کلی صلاتن ہے، ہر نماز کے وقت. یہ مجاز بحذف مضاف ہے، مجاز بحذف مضاف یعنی مضاف محذوف ہے یہاں پہ. اور بعض روایتوں میں تصریح ہے. اور ویسے بھی قیاس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عین نماز کے وقت اگر آپ مسواک کریں گے تو اس میں بعض دفعہ خون نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور مزید تلویث کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں. چلیں. لیکن اسلاف میں بعض حضرات سے ثابت ہے وہ عین نماز اقامت کے وقت مسواک کرتے تھے. چلیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، الزامی نہیں ہے، یہ تو تائید کے لیے ہوتا ہے نا کہ حدیث کا جو مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں اس مفہوم کی تائید عقل سے بھی ہوتی ہے، نظر سے بھی ہوتی ہے. چلیں. حديث نمبر 377 وعن شريح بن هاني رضي الله عنه قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. حضرت شریح ابن ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو کس کام سے ابتدا کرتے؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا مسواک. سمجھ رہے؟ رواہ مسلم. دیکھو اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ اندر سے صفائی شروع ہوتی ہے. غیر مسلموں میں صفائی باہر سے، آپ جتنا اندر کی طرف جائیں گے تو گندے ہوتے چلے جائیں گے. آپ ان کی سڑکیں بہت صاف ہوتی ہیں، پھر گھر کا باہر کا حصہ، پھر گھروں میں کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جسم میں جاؤ گے تو جنابت کا تو غسل کا تصور ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو ابط ہے، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، ان کا رواج کم ہے صاف کرنے کا. کپڑوں کی طہارت کا اہتمام کم ہے. اور پھر آپ جیسے جیسے جتنا اندر گھسو گے اتنا ہی کھاتے جو حرام ہے. جانور کو مردہ کر کے کھاتے ہیں نا تو بلڈ بھی اسی گوشت کے اندر رہ جاتا ہے. تو بلڈ تو ایسی چیز ہے کپڑوں پہ لگے نماز نہیں ہوتی، ناپاک ہے، تو وہ بلڈ کھا رہے ہیں. اس لیے اسلام کی صفائی سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اندر سے. کلوا من الطیبات، سب سے پہلے حکم ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ہر جانور کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر جو جانور کھانے کی اجازت ہے ان کو بھی ذبح کر کے تاکہ ان کا خون نکل جائے. اور پھر اس میں جلالہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ جانور جو گندگی کھاتا ہے، جیسے حلال جانور ہے، جیسے مرغیاں گندگی جب زیادہ کھا رہی ہوں تو ان کو کھانا بھی حلال نہیں ہے نا، جب تک کہ 3 دن تک ان کو صاف غذا نہ کھلائی جائے. اور حدیث میں منع کیا ہے یہ جو گائے بکریاں گند کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کراچی میں دیکھو یہ کچرا خانے پہ جو گائے چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے گوشت میں اسمیل آتی ہے، ان کے دودھ میں اسمیل آتی ہے. تو ایسا جانور کھانے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے جب تک 40 دن اس کو صاف خوراک نہ کھلائی جائے. تو یہ جلالہ کھانے سے منع کیا. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ اس کا تعلق اندر سے ہے، پیٹ سے. تو پیٹ میں سب سے پہلے صاف چیز ڈالی جائے، حلال اور صاف. دوسرا پھر اس کے بعد انٹیریئر میں آتا ہے دانت، منہ، جو من وجہن خارج ہے من وجہن داخل ہے. اس کی صفائی کا حکم ہے. کس قدر مسواک کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ مسواک سے اپنے گلے کو بھی صاف کرتے تھے. آج یہ جو مسواکیں استعمال کر رہے ہیں نا مولانا لوگ،
یہ ان کو خود صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مسواک کا جو طریقہ ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ شاخ لے کے اس کو دانتوں سے چبا کے بنایا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ آج اسی برش کو گیلے میں رکھتے ہیں وضو خانے میں، اس میں نمی کی وجہ سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کو رگڑتے رہتے ہیں بس دانتوں کے اوپر، اس کی سے دیکھ کے گھن آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی تازہ مسواک استعمال کریں، آپ دیکھیں آپ کے لنگس تک کو فائدہ ہوتا ہے اس سے، گلا صاف ہو جاتا ہے اس سے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو زبان پہ بھی رگڑتے تھے، گلے میں بھی، اور یعنی گلے میں آخ کرتے تھے، روایتیں ہیں آئیں گی آگے۔ تو اس طرح سے دانتوں کی صفائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ اور یہ جو ٹوتھ پیسٹ اور برش ہے یہ بھی مسواک کا قائم مقام ہے، لیکن اس کے پورے فائدے وہ بہرحال نہیں ہیں جو مسواک کے ہیں، تو بالکل نیچرل ہے، آرگینک ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، تحقیق کیا مشاہدہ کر کے دیکھ لو، آپ کچھ دن نیم کی مسواک استعمال کرو تو اس کے بہت فائدے ہوں گے۔ چلو حديث نمبر 378 وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رگڑتے تھے مسواک کے ساتھ۔ صحیح ہے نا؟ چلیں، حدیث نمبر 379 زبان پر بھی انسان کے نا وہ جم جاتی ہے۔ چلیں، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یہ نیچر ہے انسان کی، جو قوم یہ نہیں کر رہی وہ نیچر سے ہٹ گئی ہے۔ قص الشارب، مونچھوں کو کم کرنا، بعض روایتوں میں احفاء الشارب آتا ہے، احفاء کا معنی ہوتا ہے بالکل جڑ سے کاٹنا ان کو، اور بعض میں قص آتا ہے مطلق کاٹنا، تو دونوں طریقے جائز ہیں، مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے اور اتنا کاٹنا کہ جیسے عبداللہ بن عمر جو تھے نا وہ بالکل باریک کر دیا کرتے تھے، تو چونکہ وہ نبی کے حلیہ زیادہ اختیار کرتے تھے اس لیے علماء نے استدلال کیا اس سے کہ بالکل اس کو کینچی سے باریک کر دینا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن رکھنا بھی بہرحال جائز ہے۔ رکھنے کی مقدار کیا ہے؟ ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہے، کیونکہ بعض صحابہ سے بڑی مونچھیں رکھنا ثابت ہے، حضرت عمر کی سبالتین تھیں لمبی لمبی، یہاں سوالہ کہتے ہیں نا مونچھوں کے دونوں جانب کو، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو کم کیا جائے۔ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کو بڑھانا۔ اہل حدیث حضرات اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ داڑھی کو اعفو حدیث میں آتا ہے بڑھاؤ، تو کاٹنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ اور یہ جو ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من طولہ، اپنی لمبائی سے اور عرضہ، اپنے کناروں سے بال کاٹا کرتے تھے داڑھی کے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ تو مرفوع حدیث میں تو یہی ہے کہ بڑھاؤ داڑھی، لیکن جو جمہور اس کے قائل ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر کا عمل ہے کہ وہ ایک مٹھ سے زائد بال کو کاٹ دیا کرتے تھے، کسی صحابی نے بھی ان پر اعتراض نہیں کیا، تو اس لیے یہ بھی جائز ہے ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا۔ اس زمانے میں افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ بھئی آپ اتنی بڑی داڑھی بہرحال نہ رکھیں کہ وہ بعض لوگ بالکل وہ کرتے ہی نہیں ہے نا، وہ پھر لہرا رہی ہوتی ہے، وہ پھر ایک مذاق اڑانے والی بات ہو جاتی ہے سنت کی، اس سے لوگوں کو سنت کی ترغیب نہیں ہوگی۔ رہا یہ کہ جب نبی نے نہیں کاٹی تو آپ کیسے اجازت دے رہے ہو کہ کاٹ لو؟ تو بات یہ ہے کہ نبی سے کاٹنا منقول نہ ہونا اس کی علامت نہیں کہ کاٹی نہیں ہے۔ ہر چیز حدیث میں تھوڑی ہے، نبی کا ہر عمل، بہت سے اعمال صحابہ سے تعین ہوتا ہے ان کا، تو یہ حدیث اس سے خاموش ہے، تو خاموشی اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کبھی کیا ہی نہ ہو۔ گھنی داڑھی تھی آپ کی، بڑی داڑھی تھی، بس اب ہو سکتا ہے اس کو تراشتے ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی تراشتے ہوں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن صحابی رسول سے عبداللہ بن عمر تو نبی کی ظاہری صورت میں بھی بہت مشابہت اختیار کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر تو وہ صحابی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے حج کیا تو جن جگہوں پر آپ نے حج کے دوران قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر انہی جگہوں پہ گئے ہیں، یعنی اس عمل میں بھی آپ کو فالو کیا جن کا شریعت سے تعلق براہ راست نہیں ہے، تو اس لیے عبداللہ بن عمر کے اس عمل کی بڑی ویلیو ہے کہ وہ ایک مجھ سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے، اس سے کم جواز ثابت ہوتا ہے۔ باقی افضل کیا ہے تو اس میں تینوں قول ہیں، بعض نے کہا کہ دیکھو ایک مجھ سے کم کاٹنا تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ آج کل آپ کو لبرل لوگوں میں ملیں گے ایسے لوگ جو امام شافعی کا ایک قول نقل کر رہے ہیں کہ ایک مٹھی سے زائد کاٹنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ملیں گی آپ کو۔
تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کو حلال کرنے پر آ جاؤ تو اقوال آپ کو ہر طرح کے مل جائیں گے. تو ہر کسی بھی مجتہد کا کوئی بھی قول مل جائے تو اس سے وہ مسئلہ مختلف فی بن کے اس میں نرمی نہیں پیدا ہو جاتی, کیونکہ ایسے تو ہر جگہ ملے گا آپ کو. تو خود شوافع نے اس کو ترجیح نہیں دی ہے. اگر یہ امام شافعی سے فرض کر لیں ہم یہ قول ہے بھی, تو خود شوافع میں یہ پھر صدیوں سے جو اسلاف کا اور امت کا عمل رہا ہے وہ بھی اسی کا شاہد ہے. تو یہ اور اعفاء اللحیٰ تو امر تو وجوب کے لیے ہے نا, بڑھاؤ داڑھی. اعفاء کا معنی رکھنا نہیں ہے, بڑھانا ہے. بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں اس بارے میں کہ داڑھی بڑھاؤ. تو اگر ہم ایک مٹھی سے بھی کم کی اجازت دے دیں گے تو بڑھانے پر کہاں سے عمل ہو گیا پھر؟ تو رکھنا اور بڑھانے میں بہت فرق ہے. فرض ہے, واجب ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہاں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے نا کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا بہتر ہے یا بڑھانا بہتر ہے. تو تینوں قول ملتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ دونوں قول ملتے ہیں. بعض نے کہا ایک مٹھی سے زائد بڑھانا افضل ہے, بعض نے کہا کہ ایک مٹھی سے زائد کاٹنا افضل ہے. تو دونوں, بعض نے اس کو ترجیح دی, بعض نے اس کو. اس میں میرا خیال ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو جس کے چہرے پہ سوٹ کرتی ہے اس حساب سے رکھ لے. ہاں تو کیا ہے, زینت ہے انسان کے چہرے کی. کیا نہیں, ایک مٹھی سے ایک مشت تو رکھنی پڑے گی, وہ تو رکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ پھر زیادہ بڑھانی ہے کم کرنی ہے وہ اس کا اپنی کا اخپل معاملہ ہے. چلیں آگے. نہیں, ہر طرف سے ایک مشت ہو, یہاں سے بھی, یہاں سے یوں کاٹ سکتے ہیں, ادھر سے بھی صحیح ہے نا, ادھر سے بھی. ہماری تو ہے ہی چھوٹی. چلیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مسواک کرنا, واستنشاق الماء, ناک میں پانی ڈالنا, ناک کو پانی سے دھونا, یہ بھی. وقص الاظفار, ناخن کاٹنا. وغسل البراجم, براجم برجمہ کی جمع ہے. یہ جو انگلیوں کے جوڑ ہے نا ان کو کہا جاتا ہے. بھائی جب انگلیاں بند کرتے ہیں نا آپ تو اوپر جو جوڑ پیدا, جو جوڑ کے اوپر کا حصہ ہے, تو پہلے عرب لوگوں میں کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا, کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا. تو کھانے کا جو گھی اور میل کچیل یہاں جمتا تھا, اور یہ اٹھنے میں کہیں بھی یہ اور آپ نے دیکھو نا گھٹنوں کے بھی جوڑ. پہلے تو مائیں جو ہے نا وہ واش روم میں پتھر ہوتے تھے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب ہمیں نہلاتی تھی, ہم بچے تھے, تو رگڑتی تھی نا یہ گھٹنے اور یہ جو ٹخنے ہیں. تو اب یہ چیزیں مارکیٹ میں, کیونکہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے, باہر فٹ بال کھیل رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے ہیں, تو وہ یہ چیزیں زیادہ گندی ہوتی ہیں میل کچیل میں, جمتا ہے میل یہاں پہ. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوڑوں کو دھونے کا حکم دیا. وَنَتْفُ الْإِبِطِ, بغلوں کو نوچنے کا. نتف کا معنی نوچنا. جو بغلوں کے بال ہیں وہ بھی شریعت میں افضل ہے, سنت ہے نوچنا. یہ جو بلیڈ سے جب یہ بال صاف کیے جاتے ہیں تو اور زیادہ گھنے پیدا ہوتے ہیں, تو اس لیے افضل یہی ہے کہ ان کو نوچا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوچتے تھے. یہ اہم مسئلہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بلیڈ استعمال کر کر کے ان کی جڑیں ہو جاتی ہیں مضبوط. اگر بچے کو بچپن سے ہی آپ عادت ڈالیں کہ ان بالوں کو نوچنا ہے تو پھر تکلیف نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی تو تھوڑی بہت پہلی دفعہ میں ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو عادت پڑ گئی ہے بلیڈ کی, تو اب نوچنے کی عادت کیسے ڈالیں؟ وہ تو بہت تکلیف ہوتی ہے نا. تو اس کا حل یہ ہے, اس کا ایک تدبیر یہ ہے کہ یہ جو ویکس خواتین استعمال کرتی ہیں نا, گرم کر کے آپ اس کو بغل میں لگائیں اور اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھیں. اگر شادی شدہ ہیں تو بیگم سے بولیں یہ کام کر دے آپ, کیونکہ خود انسان کا ہاتھ صحیح فٹ بیٹھتا نہیں ہے. تو وہ زور سے ایسے کھینچیں گے تو جڑ سے ایک دفعہ آ کر کے آواز آئے گی آپ کی چیخ. نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بعد میں, ہلکی سی بس ایک چیخ کی آواز آئے گی آپ کی. آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا میں چیخا ہوں یا گھر والے چیخیں, دیکھو محلے میں چیخا ہے. تو اس سے جڑ سے بال اکھڑ آئیں گے. تو یہ عمل جب 2-4 دفعہ ہوگا تو پھر جڑوں کی بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی. پھر آپ انگلیوں سے نوچ سکتے ہو, پھر آپ نوچ کے بال نکالو. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ کہ سنت ہے بھائی, یہ عرب اسی طرح کرتے ہیں آج بھی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بال بہت دیر سے نکلتے ہیں, جلدی نکلتے نہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صفائی بہت زیادہ ہوتی ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بال کمزور ہو جاتے ہیں بہت جلدی, آہستہ آہستہ بالکل پھر ختم ہو جاتے ہیں.
سمجھتے ہو؟ چلو آگے، چلو آگے یار. وحلق العانہ، زیر ناف بال کا حلق کرنا، بلیڈ سے صاف کرنا. لیکن خواتین کے لیے وہ چونا وغیرہ یہ کریم وغیرہ استعمال کرنا، یہ بلیڈ سے صاف کرنا یہ مرد کے لیے افضل ہے. وہ انتقاص الماء، اور استنجا میں پانی استعمال کرنا. سمجھتے ہو؟ قال الراوی ونسیت العاشرہ، راوی کہتے ہیں مجھے 10ویں چیز یاد نہیں رہی کہ نبی نے 10 باتیں بتائی تھی تو میں 9 بتا رہا ہوں. الا ان تکون المزمزہ، کہتے ہیں شاید یہ قلی کرنا نبی نے فرمایا تھا کہ قلی کرنا بھی فطرت ہے. وفی روایت الختان، اور ایک روایت میں اعفاء اللحیہ کے بجائے، داڑھی بڑھانے کے بجائے ختنوں کا تذکرہ ہے. لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی، کہتے ہیں اس کو رواہ مسلم تو کہا ہے لیکن یہ صحیحین میں مجھے حدیث ملی نہیں ہے. البتہ بہرحال صحیحین میں نہ بھی ہو، حدیث صحیح ہے یہ. چلیں الفصل الثاني حديث نمبر 381 عن عائشة 380، ہاں 381 صحیح ہے، صحیح. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد والدارمي والنسائي. والنسائی نہیں ہوتا، والنسائی بھائی. او والنسا، نسا کی طرف، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. والنسائي وروى البخاري في صحيحه بلا إسناد. نسا کی طرف منسوب ہے نا، میں بھی غلط پڑھتا رہا ہوں یار اس کو اتنے عرصے سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، منہ کو صاف کرتی ہے. مرضات للرب، رب کی رضا کا ذریعہ ہے. چلیں حدیث 382. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول پھر وہی ایوبین کو غیر وہ منصرف، ہاں رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين الحياء ويروى الختان والتعطر والسواك والنكاح، رواه الترمذي. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں، پیغمبروں کا طریقہ ہے. نمبر 1 حیا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو حیا کے مسائل، سطر کو چھپاتے تھے، یہ سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ حیا سے. آج حیا کو بھی لبرل لوگوں کے ہاں ایک عیب بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ایک عیب بنا کے. وہ کہتے ہیں جتنا آدمی بولڈ ہوگا نا بالکل ہی کوئی اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا وہی. اور ویروی الختان، اسی طرح ایک روایت میں ختان کا تذکرہ ہے، ختنے کرانا. والتعطر، اور خوشبو کا استعمال کرنا. لیکن یہ جو الکحلی خوشبوئیں ہیں میں آپ کو دعوے سے بتاؤں کہ ان سے ٹھیک ہے خوشبو ہے، لیکن آپ چند دن یہ بھی جائز ہے الکحلی خوشبو بھی، نان الکحلی خوشبو استعمال کریں جو عرب استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا خوشبو ہوتی کیا ہے. نان الکحلی خوشبوئیں پہلی دفعہ میں اچھی نہیں لگتی، اس کے بعد انسان ان کا عادی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے وہ. اور الکحلی خوشبو پہلی دفعہ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھو سر درد اور عجیب. میں تو کسی خوشبو کی دکان میں بیٹھ نہیں سکتا، اتنی عجیب الکحل کے دماغ میں چڑھ رہی ہوتی ہے نا. خوشبو اصل میں پیغمبروں کی سنت ہے، تو جو پیغمبروں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے خوشبو کیسی استعمال کرنی چاہیے، انگریزوں کو کیا پتہ. تو یہ لوگ الکحلی خوشبو استعمال کرتے ہیں، گوروں نے یہ الکحلی خوشبویں تو گورے لے کر آئے ہیں. ہم تو یہی الکحلک استعمال کرتے تھے بچپن سے ہی نا. ہمیں جب پتہ چلا اب ہمارا عربوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ہم نے کہا یار یہ الگ ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے ان کی، جہاں یہ رہتے ہیں وہاں عجیب ایک جنت کا منظر ہے، کیا ہے یہ. پھر وہاں سے ہم جب خوشبوئیں لے کر آئے تو ہمیں پتہ چلا اٹ از کالڈ خوشبو. تو عربوں کی جو مزاج ہے نا خوشبوؤں میں وہ بہت ٹائٹ ہے، اور یہ ظاہر پیغمبر سے آیا ہے نا، پیغمبروں سے آیا ہے. تو الکحلی خوشبوئیں چھوڑ دیں بالکل. اسپرے جتنے بھی ہیں نا یہ وقتی اچھے لگتے ہیں. تو میں تو گیا ہوں نا، میں نے تو دونوں کلچروں کو دیکھا ہے. یہاں کی بھی خوشبوؤں کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان سے میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے تاجروں سے میں ملا ہوں، عجیب وہ بات نہیں ہے. عربوں کے پاس آپ بیٹھو یار، ان کی مسجدوں میں یہ جو عود کی خوشبو ہے پہلی دفعہ میں اچھی نہیں لگتی. اوریجنل عود، یہ جو عود کے نام پہ چورن بک رہا ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہا میں. ہر آدمی عود لے آتا ہے، یہ لگاؤ وہ ناک سڑ جاتی ہے اس سے. عود بہت مہنگی خوشبو ہے، بہت زیادہ. صحیح ہے نا. اگر
اس کی کوئی خوبصورت پیکنگ میں بیچ رہا ہے تو وہ بھی 2 نمبر ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی سی بوتل 1 لاکھ روپے کی 2 نمبر ہے، یہ اتنی سی بوتل وہ کہے گا 1 لاکھ کی ہے تو وہ 2 نمبر ہوگی، 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی ہوتی ہے وہ. لیکن آپ وہ استعمال کرو، پہلی دفعہ میں اچھی نہیں لگے گی آپ کو. ہر دیسی چیز فرسٹ ٹائم اچھی. جن بچوں نے دیسی گھی نہیں کھایا ان کو کھلاؤ گے وہ کہیں گے ہیک آ رہی ہے ابو اس سے، لیکن اس کے بعد جب عادت ہوتی ہے تو بھائی وہی دمبے کا گوشت لوگوں کو ہیک آتی ہے، لیکن پٹھانوں سے پوچھو دمبا کیا ہے، وہی ہیک ہی تو اس کی ایک جو اسمیل ہے وہ بدبو نہیں ہے، وہ خوشبو ہے. اس کی چربی میں جو آپ کھانا پکا کے کھاؤ مزہ آتا ہے اس میں. تو بالکل ایسا ہی اپنے خرچے پہ کھا لینا. تو اسی طرح یہ جو دیسی خوشبو ہے نا، جو 2 خوشبو میں نے ایسی استعمال کی اب تک، وہ ایک تو اوریجنل عود، دوسرا حرم میں جو بیت اللہ میں جو لگاتے ہیں نا غلاف پہ، جو عرب لوگ، وہ کہیں سے ملتی نہیں ہے اتنے آرام سے. وہ کسی نے مجھے گفٹ دی تھی، وہ بوتل ہم نے ختم کر دی لیکن وہ مل نہیں رہی کہیں سے. اور یہ جو اوریجنل خوشبوئیں ہیں یہ جیسے لگائی جاتی ہیں باڈی پہ، کھا بھی سکتے ہو آپ ان کو، یہ بالکل آرگینک چیزیں ہوتی ہیں. یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعی خوشبو ہی ہے، کیونکہ یہ کیا بات ہے لگا رہے ہو کھا نہیں سکتے آپ اس کو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے. مشک کھائی جاتی ہے، دواؤں میں ڈلتی ہے، زعفران کھائی جاتی ہے، دواؤں میں ڈلتی ہے. عود پیتے ہیں عرب لوگ، ہم تو پی نہیں سکتے، وہ تو لاکھوں روپے کی خوشبو ہے، ہم تو پئیں گے تو ہم کروڑوں روپے کے ہو جائیں گے ہم. تو اگر ہم عود پی لیں اور کسی کو پتہ چل جائے پاکستان میں، وہ تو اغوا کر لے گا ہم کو. تو یہ ہے. چلو بھائی آگے، بہت ہو گیا. تو آپ صحیح خوشبو استعمال کریں. عود کی دھونی، یہ جو لکڑیاں جلاتے ہیں نا، اس میں آپ عربوں کا مزاج دیکھو، اور یہاں جو لکڑیاں خوشبو کی جلاتے ہیں تھوڑی دیر اچھی لگے گی، اس کے بعد پھر نیند. لیکن عرب لوگ جو جلاتے ہیں نا خوشبوئیں گھروں کے اندر، جو عود کی لکڑی اور اس طرح کی جو، اور صحیح ذوق ہم نے عربوں کو دیکھا ہے، جب وہ ان کے عود جلاتے ہیں نا تو مہمانوں کو وہ کرتے کے اندر دھواں لگاتے ہیں وہ. یعنی میں جب ایک عرب کے گھر جا کے بیٹھا تو وہاں کیا ہوا کہ وہ عود کی دھونی نا، خوشبو کے تو وہ رسیالے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دھواں لے کے آتے ہیں تو سب لوگ اپنے توپ ہوتی ہے نا، اس توپ کے اندر دھواں لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ الکوہلی خوشبو میں یہ اگر آپ ایسا اتنا لگا لو گے باڈی پر تو جتنے اڑوس پڑوس ہیں سب بے ہوش ہو کے مر چکے ہوں گے اس میں. حقیقت ہے. چلو آگے. حدیث نمبر 3 وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات تو نبی کی خوشبو استعمال کرنا یہ پیغمبروں کی سنت. دوسری بات خوشبو استعمال کب کی جائے گی، یہ اہم پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. بہت سی قوموں میں، سب کی بات نہیں کر رہا، خوشبو استعمال ہوتی ہے بدبو ختم کرنے کے لیے. یہ بھی غلط ہے. فرانسیسیوں میں بہت سو کے بارے میں سنا، کلی نہیں کرتے تو اسمیل آتی ہے تو اس میں اسپرے. چائنیز ایسا کرتے ہیں، بغلیں کے بال صاف نہیں کرتے. ہمارے ایک 2 چائنا رہ کر آئے، کہہ رہے جب بس میں کھڑے ہوتے ہیں نا یوں کر کے تو یہاں سے بھبوکے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اسپرے. تو خوشبو بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بدبو ختم کرنے کے لیے اسلام نے استنجے کا حکم دیا، بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم دیا، نہانے دھونے کا حکم دیا، دانتوں میں مسواک کا حکم دیا، تاکہ اسمیل پیدا ہی نہ ہو. خوشبو کا مزہ ہی نہانے کے بعد آتا ہے. صاف ستھرا آدمی ہو پھر خوشبو کے جھونکے آ رہے ہوں، سبحان اللہ. تو عرب میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، صاف ستھرے، نیٹ کلین، کپڑے بھی سفید. دیکھو مسلمانوں میں بھی جو علماء صلحاء کا لباس سفید ہوتا ہے، یہ خود اس کی علامت ہے کہ اسلام کے مزاج میں صفائی ہے. سفید کپڑا میلا ہو ہی نہیں سکتا، میلا ہوگا پکڑا جائے گا. ڈارک کپڑے تو پتہ ہی نہیں چلتے میلے ہیں کہ صاف ہیں. تو سفید کپڑے ہوں، نہا دھو کے آدمی، پھر یہ الکوہلک نان الکوہلک خوشبو اچھی سچی مچی کی استعمال کرے، نیبو کا شربت نہ ہو اس میں، کیونکہ نمازی بھائیوں کو جو خوشبوئیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں نا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہاں تو بڑا زبردست آدمی کی طبیعت خوش ہوتی ہے، پھر نماز میں مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت اتنی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ آپ کی سوچ ہے. صحابہ تو سر کے بالوں میں خوشبو لگاتے تھے، ایسی خوشبوئیں آتی تھیں، کپڑوں پہ لگاتے تھے، جسم پہ لگاتے تھے. چلو آگے. کیا بول رہا ہے بھائی؟ چلو آگے چلو بھائی.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم پوری حدیث ہو گئی؟ ہاں. لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ رواه أحمد وأبو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جاگتے نہیں تھے مگر یہ کہ وضو سے پہلے مسواک لازمی کرتے. جب بھی آپ سو کے اٹھتے تو لازمی مسواک کرتے. صبح جب انسان اٹھتا ہے دانتوں میں ایک عجیب سی اس کی بے چینی ہوتی ہے. چلیں. حديث نمبر 384 وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاكه ثم أغسله وأدفعه إليه. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے پھر مسواک کرنے کے بعد مجھے دیتے تاکہ میں اس کو دھو دوں. دھونے کے بعد فأبدأ به فأستاكه پھر میں اس سے مسواک کرتی میں ابتدا کرتی پھر میں اس کو دھوتی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ تھا کہ ان کی استعمال شدہ مسواک آپ استعمال فرماتے تھے. چلو. الفصل الثالث حديث نمبر مسواک کا جو کیمیکل ہے نا وہ اس کے اندر جراثیم چھوڑتا ہی نہیں ہے. اس کے اندر جو کیمیکل ہے نا وہ تو قدرتی طور پہ شامل ہے تو وہ ویسے ہی اس کو یہ جو برش ہم استعمال کرتے ہیں نا جو گیلا ان کے اندر جرمز رہ جاتے ہیں. تو آسانی تو آج کل برش میں ہی ہے ہم بھی برش ہی سے لیکن کرنی مسواک بہرحال چاہیے. ہماری سستی ہے کہ ہم مسواک نہیں کرتے. یار یہ اس کو میں نے کئی دفعہ شمس کے ذمہ لگایا ہے کہ نیم کی مسواکیں ذرا نیم کی مسواک کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. نیم کی نا یہ انگلی کے موٹائی کے برابر آپ اتنی لمبی لمبی ڈنڈیاں توڑ کے رکھیں اور توڑ کے مسواک کے سائز کی نا وہ آپ یعنی گھر میں رکھ لیں. 1 ہفتے بعد وہ استعمال کے قابل بنتی ہے. وہ ٹہنیاں جب خشک ہو جاتی ہیں تو پھر استعمال کے قابل بنتی ہیں. پھر آپ دانتوں سے چبائیں ان کا برش بنے گا اور پھر ان کو استعمال کریں. تو آپ دیکھو ایسا خاندانی کام ہو جائے گا نا. گلا صاف ہوتا ہے آدمی بہت زبردست پتہ چلتا ہے کہ یار کچھ صفائی ہوئی ہے. نیم کے درخت تو کراچی میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں. شمس کے ذمہ لگائیں یا ذرا وہ کرے نا. بہرحال ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرنا جائز ہے وہ بھی مسواک کا نعم البدل ہے. چلیں. کیوں نہیں ملے گا؟ ٹوتھ پیسٹ میں بھی ثواب ملے گا. جو مقصد تو صفائی ہے نا. کیا بالکل مسواک والا ثواب ملے گا. بس علماء کی رائے ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے وہی ثواب ملے گا جو مسواک میں ہے اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں ثواب تو مل جائے گا لیکن مسواک میں اور زیادہ ہے. تو فائدے اس کے زیادہ ہیں اور بالکل سنت کے زیادہ قریب ہے. چلو. الفصل الثالث حديث نمبر 385 عن ابن عمر ٹوتھ پیسٹ میں بھی کون سا ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں؟ آج کل بہت سے ٹوتھ پیسٹ دانتوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے بیڑا غرق کر رہے ہیں. فورنس ہے نا یہ اچھا ٹوتھ پیسٹ ہے. فورنس اور بھی ہیں لیکن مجھے فورنس کا پتہ ہے. چلیں آگے. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا میں مسواک کر رہا ہوں. 2 بندے آئے ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا. میں نے چھوٹے کو مسواک پکڑا دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دو. کبر کا معنی بڑے کو دیں. فدفعته الى الاکبر منهما. تو اس سے بھی مسواک کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اتنا بڑا گفٹ ہے کہ اس میں بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ بڑے کی رعایت کریں آپ. ان مسواک کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. چلیں. حديث نمبر 386 وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام قط إلا أمرني بالسواك. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جبریل میرے پاس آئے تو مجھے مسواک کا حکم دیا. لقد خشیت ان احفی مقدم فیا. مجھے ڈر ہوا کہ میں اپنے منہ کے سامنے والا جو حصہ ہے جو دانت ہیں وہ گھس نہ ڈالوں کہیں. لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے انتہائی ضعیف ہے. چلیں. حديث نمبر 387 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكثرت عليكم في السواك. رواه. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں مسواک کے معاملے میں مبالغہ کیا ہے. کیا مطلب؟ میں تمہیں بہت زیادہ حکم دیتا ہوں مسواک کرنے کا. صحیح ہے نا. حديث نمبر 388 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يستن استنان کا معنی بھی مسواک کرنا ہوتا ہے. جی. وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي
حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے، دو بندے آپ کے پاس موجود تھے، ایک دوسرے سے بڑا تھا، تو آپ کو حکم دیا گیا مسواک کی فضیلت کی وجہ سے کہ آپ بڑے کو پہلے دیں، یعنی آتی سوا کا اکبرہما، ان میں جو عمر میں زیادہ ہے اس کو آپ مسواک دیں۔ حديث نمبر 389 وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جس میں مسواک کی جائے وہ اس نماز سے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے جس میں مسواک نہ کی جائے، مگر یہ حدیث بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے۔ چلیں آگے ہیں، پگڑی والی بھی ضعیف ہے حدیث کہ پگڑی کے نماز پڑھنا 70 گنا فضیلت۔ چلو آگے، مرقات میں دیکھیں آپ، پوری وجوہات لکھی ہوئی ہیں۔ چلو آگے۔ أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا اور عشاء کو 1/3 رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ 1/3 رات تک عشاء مؤخر کرنا افضل ہے، آدھی رات تک جائز ہے، آدھی رات کے بعد مکروہ ہے، لیکن ہم جلدی اس لیے پڑھتے ہیں جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی لوگوں کی رعایت کی ہے نا، دیر سے پڑھیں گے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے۔ چلو قال فكان زيد بن خالد رضي الله عنه يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه۔ ہاں، زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسجد میں نماز میں حاضر ہوتے اور اپنے کان پر مسواک رکھتے، جیسے قلم کاتب اپنے کان پہ رکھتا ہے، ایسے ہر وقت مسواک اپنے کان پہ رکھتے۔ لا يقوم الى الصلاة الا استنى، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے مسواک کرتے۔ ثم رده الى موضعه، یعنی نماز جو عرب میں بھی بہت سے آپ کو ملیں گے ایسے کہ وہ حنابلہ میں اسی پر عمل ہے، بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ عین اس وقت کر کے دوبارہ کان پہ رکھ لیتے تھے۔ چلیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ، تابعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے مسواک ثابت ہے، تو مسواک دانتوں کو صاف کرنے کے لیے نہیں ہے، صاف رکھنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاف کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جب گندے ہو جائیں تو صاف کر لو، صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میلے ہونے ہی نہ دو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ سلیقے والی جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں نا، جو گھر صاف کرتی ہیں، میں کہتا ہوں وہ سلیقے والی ہوتی نہیں ہے۔ سلیقے والی خاتون وہ ہوتی ہے گھروں میں جو گھر صاف رکھتی ہے۔ ہمارے حضرت کے کپڑے، حضرت صاف کرتے نہیں تھے کپڑے بلکہ رکھتے تھے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے گھر ہم نے دورہ کیا، حضرت اپنا سروے کروا رہے تھے نا، حضرت نے فرمایا یہ میرا مصلی ہے جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، مصلی کے اوپر، حضرت کا تو ایئر کنڈیشن روم تھا ویسے ہی صاف رہتا تھا، تو مصلی کے اوپر حضرت نے ایک رومال رکھا ہوا تھا، کیونکہ مصلی میں جہاں آپ کی ناک اور پیشانی لگتی ہے نا وہ اس جگہ پہ میل آ جاتا ہے، تو حضرت نے ایک رومال رکھا ہوا تھا، فرمایا یہ رومال 3 دنوں میں دھلتا ہے۔ تو ہم نے کہا کیا 3 دنوں میں میلا ہو جاتا ہے اس لیے دھلتا ہے؟ فرمایا نہیں، 3 دن کے بعد میلا ہوتا ہے، اس لیے میلا ہونے سے پہلے ہی دھلتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اگر میلا ہو کے دھلے تو میلا تو ہو گیا نا، تو میل تو دیکھ لیا۔ تو حضرت کے گھر میں صفائی، چادروں کی صفائی، لحاف کی صفائی، یہ سب چیزوں کا اصول یہ تھا کہ میلے ہونے سے پہلے ان کو دھویا جائے گا۔ سمجھتا ہے بات؟ میں حضرت کی خدمت میں 7-8 سال رہا ہوں، میں نے حضرت کے پاؤں کے تلوے پر کبھی میل کا نشان نہیں دیکھا۔ سمجھتے ہو؟ یہ ویسے نارمل عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا یہ مزاج تھا صفائی کا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اوریجنل اسلام تو یہ تھا جس کو بڑے حضرات فالو کر کے گئے، اور ایک آپ ہو۔ چلو بھائی آگے چلو، چلو باب السنن الوضو۔ اللہ اکبر۔